خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی سوچ پر۔ میں محمد اقبال۔ یہ وہ کہانی ہے جو صرف الفاظ کی نہیں، جذبوں کی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو قلم سے نہ صرف خواب لکھتی تھی بلکہ دنیا کو جگہ دیتی تھی، جن کی شاعری میں آگ بھی تھی، آنسو بھی اور امید بھی۔ یہ ہے داستاں فہمیدہ ریاض کی، اردو ادب کی وہ شاعرہ جس نے نہ سرحد مانی نہ پابندی۔ سن تھا 1946 عیسوی، شہر تھا میرٹھ، ہندوستان، جب فہمیدہ اس دنیا میں آئیں۔ ان کے والد کا نام ریاض الدین احمد تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان ہجرت کر گیا۔ وہ کم سن تھیں مگر ان کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی۔ فہمیدہ کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور ادبی ذوق رکھنے والے گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ایک ماہر تعلیم تھے جنہوں نے ادب سے ان کی دلچسپی کو بخشی۔ ان کی تعلیم حیدرآباد اور کراچی میں ہوئی۔ فہمیدہ شروع سے ہی سوال کرتی تھیں۔ وہ کتابوں کی دنیا میں جیتی تھیں مگر حقیقت سے نظریں نہیں چوراتی تھیں۔ فہمیدہ کا پہلا مجموعہ پتھر کی زبان شائع ہوا۔ اردو ادب میں جیسے ایک نئی ہوا چل پڑی۔ ان کی شاعری میں نسوانی احساسات، زندگی کی پیچیدگیاں اور ایک خاص قسم کی خودداری شامل تھی۔ انہوں نے صرف لفظوں کا انتخاب ہی نہیں بدلا بلکہ شاعری کا لہجہ، اسلوب، موضوعات سب کو نئے زاویے دیے۔ فہمیدہ کی شاعری میں عشق بھی تھا مگر صرف محبوب سے نہیں، زندگی سے، عورت سے، آزادی سے۔ وہ کہتی تھی، میں وہ عورت ہوں جو وقت کی دیوار پہ لکھتی ہے اور مٹا دی جاتی ہے بار بار مگر پھر بھی لکھتی ہے۔ انہوں نے عورت کے جذبات کو چھپانے کے بجائے بے باکی سے بیان کیا اور یہی بات بعض حلقوں کو ناگوار گزری۔ فہمیدہ روایتی غزلوں سے ہٹ کر نظم کی طرف زیادہ مائل تھیں۔ ان کی مشہور نظموں میں عورت، چادر اور چار دیواری، تم لوگ شامل ہیں۔ ان نظموں میں وہ عورت کی شناخت، اس کے حقوق اور معاشرتی جکڑ بندیوں کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں جب معاشرے پر قدغنین لگنے لگیں تب فہمیدہ کی نظمیں ایک احتجاج بن گئیں۔ انہیں غدار، فحش نگار اور باغی تک کہا گیا۔ ان پر مقدمات قائم ہوئے اور آخرکار وہ ملک چھوڑ کر ہندوستان چلی گئیں۔ یہ جلاوطنی کا دور ان کی زندگی کا سب سے کربناک مگر ادبی لحاظ سے سب سے زرخیز زمانہ تھا۔ وہ کہتی تھیں، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے وہ صرف مرد نہ تھے، عورتیں بھی تھیں جن کی آواز کو سننے کو تیار نہ تھا۔ 1990 کی دہائی میں جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو فہمیدہ پاکستان واپس آئیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں جن میں بدن دریدہ، کچھ اور نظمیں، ہم رقیب شامل ہیں۔ وہ صرف شاعرہ نہیں، مترجمہ، افسانہ نگار اور صحافی بھی تھیں۔ انہوں نے فارسی ادب کو اردو میں منتقل کیا اور بچوں کے لیے بھی لکھا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا۔ ان کی ذاتی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آئے۔ کچھ وجوہات کے سبب ان کی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور طلاق ہو گیا مگر انہوں نے کبھی اپنے نظریات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ ماں بھی تھیں، بیوی بھی، مگر سب سے بڑھ کر وہ سوچنے والی، بولنے والی اور لڑنے والی عورت تھیں۔ ان کی شخصیت میں نرمی اور سختی دونوں کا امتزاج تھا۔ نومبر 2018 کو یہ جرات مند آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی مگر ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ ان کے اشعار آج بھی جلسوں میں پڑھے جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں اور نوجوان دلوں میں جذبہ جگاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے فہمیدہ ریاض مر گئیں، نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ہر اس لڑکی کے خواب میں جو پابندیوں سے انکار کرتی ہے، ہر اس ماں کے دل میں جو بیٹی کو آزاد دیکھنا چاہتی ہے، ہر اس قلم میں جو سچ لکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک شاعرہ کی کہانی نہیں، ایک انقلاب کی داستان ہے جو لفظوں میں دھڑکتا ہے، سانس لیتا ہے اور جگاتا ہے۔ فہمیدہ ریاض کا ایک نظم ہے، اب سو جاؤ، اب سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ تم چاند سے ماتھے والے ہو
اور اچھی قسمت رکھتے ہو۔ بچے کی سو بھولی صورت، اب تک ضد کرنے کی عادت، کچھ کھوئی کھوئی سی باتیں، کچھ سینے میں چبھتی یادیں، اب انہیں بھلا دو، سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ سو جاؤ تم شہزادے ہو اور کتنے ڈھیروں پیارے ہو۔ اچھا تو کوئی اور بھی تھی، اچھا پھر بات کہاں نکلی؟ کچھ اور بھی یادیں بچپن کی، کچھ اپنے گھر کے آنگن کی، سب بتلا دو پھر سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ یہ ٹھنڈی سانس ہواؤں کی، یہ جھلمل کرتی خاموشی، یہ ڈھلتی رات ستاروں کی، بیتے نہ کبھی تم سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو۔ تو یہ تھی فہمیدہ ریاض۔ اگر آپ کو فہمیدہ ریاض کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تب تک یاد رکھیں، لفظوں میں طاقت ہے اور طاقت سے ہی تبدیلی آتی ہے۔ خوش رہیں۔